وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس نے آگے سوال کیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا اجر والا صدقہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ اجر والا صدقہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو تندرست ہو اور تجھے مال کی ہرس بھی ہو، انت صحیح شقیق، تندرست بھی ہو اور مال کی تجھے ہرس بھی ہو، فرمایا پھر اپنی ضرورت کا قابو پاتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ ہے سب سے اچھا صدقہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ سخی کیا ہے، سخی کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، وقریب من الجنہ، اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وبعید من النار، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمایا البخیل بعید من اللہ، اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، وبعید من الجنہ، اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے، وبعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، وقریب من النار، اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صدقہ ہے کیا، خیرات ہے کیا؟ فرمایا الصدقۃ تأکل البلاء، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بلاؤں اور مصیبتوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اور اس تجربے سے بھی میں گزرا ہوں، بالکل گزرا ہوں اس تجربے سے، اس کی صداقت پر مجھے اتنا یقین ہے کہ گھڑی کا سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل سچا ہے۔ فرمایا جب کسی انسان کی بیماری پر کوئی دوائی کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو تو فرمایا داؤ بالصدقہ، پھر صدقے کے ساتھ علاج کرو، خیرات کے ساتھ علاج کرو، پھر اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ جب آپ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دے گا۔ اور یہ حدیث اتنی سچی ہے، بلکہ ہر حدیث سچی ہے، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت اور اللہ کی توحید کا اعلان فرمانا تھا تو سب سے پہلے لوگوں سے یہ بات پوچھی تھی، ہر وجدتمونی صادقا و کاذبا، اور تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ نہیں پایا؟ تو کیا کام معلوم تھے جان کے دشمن، کہلے ما وجدناک الا صادقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما وجدناک ایجاد جگہ ہے ما جربناک، فرمایا ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو سچا پایا، اور جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا کہ زبان سے سچائی کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلا، ما وجدناک الا صادقا، فرمایا آپ نے جب بھی بات کی ہے سچی بات کی ہے، ساری کائنات کے سچے ایک طرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی دوائی کوئی علاج کرنا ہو، فرمایا پھر صدقہ و اعلان کر کے علاج کیا کرو، اللہ شفاعت عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا السخی قریب من اللہ، فرمایا سخی اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا اور قریب من الجنہ، فرمایا جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا صدقہ کرے کس وقت؟ آپ فرماتے ہیں انت صحیح شحیح،
تو صحیح بھی ہو تندرست بھی ہو، یہ تو کہا کہ تو تندرست ہو. بیمار کے لیے تو کہا نہیں، علاج کر صدقے کے لیے. تندرست کو کیوں کہا؟ کہ اللہ کے نزدیک اس وقت میرا صدقہ انتہائی بڑے اجر والا ہوگا جب تو تندرست ہوگا. کیوں؟ تندرست آدمی کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، تندرست آدمی کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، تندرست آدمی کی حاجتیں زیادہ ہوتی ہیں. فرمایا اپنی حاجت کو روک کے فرمایا پھر کیا کروں، اور تیرے اندر اس چیز کی ہرت بھی ہو کہ میرا مال بڑھے، تو فرمایا اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ ہے بڑے اجر والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں تم بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، اور میرے صحابہ نے اگر ایک مٹھی پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، تمہارا ایک سونے کا پہاڑ خرچ کرنا اس کا مقابلہ نہیں کرتا جو رسول اللہ کے صحابہ نے مٹھی جو خرچ کی ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ سے لغزش بشری نہیں ہوئی لغزش بشری. ان سے لغزش ہوتی تھی ادھر قرآن اترتا تھا، ان سے لغزش ہوتی تھی ادھر حدیث مصطفیٰ بنتی تھی، ان سے لغزش ہوتی تھی جبریل قرآن لے کے نازل ہو جاتا تھا، ان کی زبان سے لفظ نکلتا تھا، اللہ اس کو دین بنا دیتے تھے. تیری غلطی اور ہے، صحابہ کی غلطی اور ہے، صحابہ سے غلطی ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ساتھ میں آ کے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں پاکیزہ کر دیجیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کریم تھے نا، رحیم تھے نا، رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب آئے جستجو نہیں کرتے تھے کسی کے گناہ کی، کسی کے عیب کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جستجو نہیں کرتے تھے. ہم تو جستجو کرتے ہیں لوگوں کے عیبوں کی، تلاش کرتے ہیں لوگوں کے عیبوں کو، ڈھونڈنے پھرتے ہیں لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے. سوشل میڈیا پہ خواہ خواہ جتنا ویڈیو بنائی اور چڑھا دی کہ چلو بدنام کرو اس بندے کو. سر کسی کا، دھڑ کسی کا، وہ اتنے اپنے ہو گئے جو کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ایسی حرکت کرتا ہے، اللہ اس کو اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر ننگا بھی کر دے گا، ذلیل بھی کر دے گا، رسوا بھی کر دے گا. لوگ کرے ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جستجو نہیں کرتے تھے کسی مسلمان کے آئے. ایک صحابی آئے نماز سے رہتے ہیں، حضور غلطی ہوگی، پوچھے کہ کیا غلطی کی آپ نے؟ صحابہ جیسا وہ ہے دنیا میں، غلطی ہوگی. بعض نصیبوں کا کام ہی ہے، ان کا دین ہی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا فرقہ یہ ہے کہ صبح اٹھو صحابہ کی غلطیاں تلاش کرو، پھر سوشل میڈیا پہ چڑھا دو، پھر صحابہ کو بدنام کرو، اور صحابہ کی جوتی کے تلوے کے نیچے جو پٹی لگی ہوئی ہے تم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو. خدا کی قسم ہماری نمازوں سے صحابہ کی جوتی کے تلوے کے نیچے جو پٹی لگی ہوئی ہے وہ بھی ہم سے آتا ہے، وہ بھی موجودی رکھی نہیں ہے. وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہوں نے کی ہے جس پر غلامی کرنا قسم کے دانے کے برابر تھا، وہ مذاق نہیں تھا. آئے حضور غلطی ہو گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ نماز پڑھ کے آنا. پوچھا نہیں کیا غلطی، درم کا ایمان تو دیکھو نا. وہ کہتے تھے دنیا میں معاملہ، ایک بندہ بات کیا، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، شاید حیثیت تھا، جگہ چھوڑ کے بڑا بچوں سے آ کے مانگا، کہنے کہ وہ بڑا والے کو اس سے جاتا. ہم تو یہ مسلمان ہیں، لے لو ان سے جا کے. حالانکہ مسئلہ کیا ہے، آدمی جب دنیا سے چلا جائے، مر جائے، تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے. سب سے پہلے مالدار ہے تو کفن اس کے پیسوں سے خریدا جائے. قبر مالدار آدمی یا تو صدقے خیرات کے قبرستان میں جا کے دفن ہوتے ہیں لوگ. مالدار کو اپنی جگہ خریدنی چاہیے قبرستان کے لیے، اپنی جگہ میں دفن ہونا چاہیے. صدقہ خیرات کے قبرستان میں دفن نہیں ہونا
اب دیکھیں کہتے ہیں جو لے لو پپا اسے پڑیا گیا. حالانکہ حق کیا ہے؟ جب صاحب حیثیت آدمی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی قبر، اس کا کفن دفن اس کے مال میں سے کیا جائے. اور یہاں کیا کہتے ہیں جنہ مسکینہ کوڑی بھی دی ہوتی ہے نا وہ دے رہے باپے بھی مار جاتے ہیں پڑھا بھی مارے ہیں پتر یار مار دے رہا کفن لے آئے گا بڑی پھوکی. کیا ہے خواصت یہ؟ کیا جاہلانہ ہندوانہ اس میں ہے یہ؟ حالانکہ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے مال میں سے جو مال اس کے پاس ہے اس میں جو اس کا کفن دفن کیا جائے نا حلال ہے تو حلال کا مال لے کر جائے گا. ساتھ کفن حلال کا ہے، حلال کے پیسے ہیں تو حلال کا کفن لے کر جائے گا. حلال جمع کرتا ہے تو حلال کے کفن میں جائے. حکمت تو سمجھے نا اس کی. پر میں اپنے مال میں سے اس کے مال میں سے اس کو کفن دفن کا انتظام کیا جائے. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ فرمایا جو قرض ہے اس کی گردن پر اس کو ادا کیا جائے، پھر جزات کو تقسیم کیا جائے. یا تو کہتا ہے جو پڑیا پیادے لوش اب آپ آپ کو خبریں کر جاتا ہے کہ کیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے تو آپ پوچھتے کہ اس کی گردن پر قرض کا بوجھ تو نہیں، صحابہ فرماتے نہیں، جنازہ پڑھا دیا جاتا. صحابہ کہتے ہاں اس نے قرض دینا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال ہوتا تو آپ کہہ دیتے کہ اس کا قرض میں محمد ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ اپنے ذمہ اس کا قرض نہیں لیتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دو. یا تو پڑھے رہے رہنا جی دینا ہے بات ٹھیک ہے، دینا ہے لین ہم دے کے دیتا ہے. بخشانے کے لیے بہت بھی کافی ہے، وہ بخشا دے گا. رسمی سے اعلان ہو جاتا ہے جنہیں لینا دینا ہوئے وہ ساتھ رابطہ کر رہے موہم رابطہ کر رہے موہم دے گئے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا باپ تھا، ہمارا بھائی تھا، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اسے قرض سے اس کی خلاصی کروا دی جائے، قرض سے اس کی جان چھڑا دی جائے. تو کیا یہ ضروری ہے قرض لے کر آدھا قسم کا لباس پہننا، قرض لے کر آدھا گھر بنا لینا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے اندر اپنی زندگی کو گزار جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر چاہتا بھی رہا، اس پر قناعت بھی رہا. یہ کوئی ضروری نہیں. تو میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صحیح شحیح، تو اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کر جب تو تندرست و توانا ہو، تیری خواہشات بھی زیادہ ہو، تیری ضروریات زندگی بھی زیادہ ہو، اور تجھے اس بات کی حیرت بھی ہو کہ میرا مال بڑھے. تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے. یہ کھیتی ہے، بیج ڈالتا ہے آدمی، بیج ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے. یہ فصل ہے، ہر چیز کا ایک فصل ہے، ہر چیز کا ایک موسم ہے. یہ ایسا فصل ہے جو 12 مہینے جس کو بیجا جا سکتا ہے، جس کی کاشت 12 مہینے کی جا سکتی ہے. اس کے لیے کسی موسم کی ضرورت نہیں. رات کے اندھیرے میں کر لے تب بھی، دن کی روشنی میں کر لے تب بھی. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار. فرمایا دن کی روشنی میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی خرچ کرتے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم فلهم اجرهم فلهم اجرهم. ان کے لیے اجر عظیم ہے. جناب صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی چیزیں اگاتی تھی. کس چیز کی وجہ؟ ریشم کے کپڑے کی بڑی بڑی چیزیں اگاتی تھی. جب آپ نے مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، 6 کی 5 رہ گئی، 5 کی 4 رہ گئی، 4 کی 3 رہ گئی، 3 کی 2 رہ گئی، 2 کی 1 رہ گئی، ایک بھی اللہ کی راہ میں چلی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو کشید گھاٹے میں رہے، خسارے میں رہے، نقصان میں رہے؟ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے رسالت میں مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں السلام علیکم
کیا ہوا؟ خرچ کیا اللہ کی راہ میں. صاحب کے نام ہوتا ہے نا, میں اکثر کہتا ہوں بٹیرا اڑ نہ جائے. بٹیرا بچے اڑ نہیں جاتے ہیں, یا بٹیرا اڑے گا یا میں اڑ جاتے. اڑنا تو ہے, پڑھنے والے بچے پال میں پھر بہتا بابا بڑا ہو جائے مال چھٹے نہ تو لوگ آدمی یاد آ گئے چوک یہ چوک سنتے ہیں ہم سانپ بن کے بیٹھا ہوا دیکھتا نہیں ہمیں سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کہتی ہیں اولادیں, ہم نے نمازیوں کو بھی دیکھا, حاجیوں کو بھی دیکھا, تہجد پڑھنے والی اولادوں کو بھی دیکھا. ہاں جی دیکھا نہیں سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. پتروں نے تو چارہ دھن تو بھی دے حلالہ کھل جائے دوڑا. کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جدھر کو باہر کے دروازے بند کر دیے, چبانے کی باتیں بھی نگاہیں ڈال کے بیٹھ گیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے باسی بچھانے بند کر دی ہے, زمین میں اناج اگانے بند کر دیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے سطح بند کر دی ہے, سیل کر دی ہے. اب دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی جناب صدیق کائنات رضی اللہ تعالی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال لاؤ, اب کیا کیا؟ ان کے کپڑے بھی اتار کے بازار میں بیچ دیے. میں کہتا ہوں پاکستان بھی کتنی خوش نصیب تھی جو صدیق کائنات کے جس میں اثر کے ساتھ رکھتے کو خسارے نہ رہے. وہ لوگ خسارے میں نہیں رہے, وہ اتنے فائدے میں رہے کہ آسمان سے آواز آتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا مال کیا ہے؟ ان الذین یشترون, فرمایا کیا کیا انہوں نے؟ بیچ دیا. کیا بیچ دیا؟ اپنی جانیں بیچ دی. سب سے پہلے کیا بیچا؟ اپنی. یار بات میں لمبی نہیں کرنی چاہتا, اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کا کہا آگی یہ ہے بڑی چھوٹی آگی رکھی گئی. ابو بکر کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کی قیمت 100 اونٹ لگی ہوئی تھی. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کی قیمت لگی ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں ابو بکر وفادار نہیں تھے. ابو بکر کو پتا تھا 100 اونٹ محمد کریم کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے, اور نہیں بتانا تو کافروں کو نہیں بتانا. ابو بکر کے تمام جلانے والوں کو پتا تھا کہ ابو بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حال کے اندر موجود ہے. آپ کی بیٹی ذاتوں میں واقع نہیں ہے. آپ کا بیٹا روز جاتے تھے وہاں, آپ کا غلام عالم بن فہیرہ آپ کے بیٹے کے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے اپنی بکریوں کو لے کر جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, لوگ کھوٹی کی تلاش نہ کر لیں کہ عبداللہ جو ہے ابو بکر کے بیٹے یہ غار کی طرف گئے ہوئے ہیں. بہانہ کون ہے؟ سارا بتانا ابو بکر کی فیملی کو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ساری دنیا کے مال و دولت کو ابو بکر نے جوتی کی نوک میں لا کے ٹھکرا دیا تھا. فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن دی جاتی ہے تو جائے آپ پر آج نہیں آنی چاہیے. اس ابو بکر کے متعلق بکواس کرتے ہیں لوگ اور فضول گفتگو کرتے ہیں لوگ. مان بنانا چاہتے ہیں اس کو 100 اونٹ یوں سمجھے 100 پرانو گاڑیاں تھی. نبی اسلام کے ساتھ کی قیمت لگی ہوئی ہے اور وہ دیوانے فرزانے پریشان رہتے ہیں. کیا ہے؟ حزن ہے دل میں, گفتگو کرتے ہیں آپس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم, جانے بیچی ہے. صحابہ جیسے کم ہو سکتے, انہیں جانے بیچی ہیں, اپنی جانے اللہ کی راہ میں لگا دی ہے. ہوا کیا؟ گفتگو ہو رہی ہے. کیا؟ بس یہ آج بات کر کے آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟
صدیق غم نہ کر، صدیق غم نہ کر، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ صدیق جو غم کرتے ہو یاد رکھنا، خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، کام دوسرے کا ہوتا ہے۔ ابا جی بہت ہو گئی، بڑا کام لگا ہے، فلانا کام ہو گیا، بڑا کام لگا ہے، میں صدیق غم نہ کر، یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر۔ اللہ کو یہ ادائے ابو بکر کی اتنی پسند آئی، جو محمد اور ابو بکر کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اس کو قرآن بنا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ گفتگو قرآن میں ہو، آسمان سے جبریل قرآن لے کے آ جائے، قیامت کی دیواروں میں یہ پڑھا جائے گا، لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها۔ اللہ کو بڑا سے لشکر اتارے گا، فرمایا صدیق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی اتنی فوجیں، اتنے لشکر ہیں جو یہاں